اس کے مقابلے میں اگر میں آخرت میں کامیاب ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے، تو وہ بہتر بھی ہوگا اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہوگا۔ اور یہ وہ میسج ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر اپنے جو بھی نمازیں تھیں کانگریگیشن کی، جمعے کی نمازیں ہوں یا عیدین کی نمازیں ہوں، ان میں اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور سورہ اعلیٰ میں کیا نصیحت فرماتے تھے، کیا یاد دہانی کرواتے تھے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ اور اس کے ساتھ پھر کنکلوڈ کیا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رب پر بھروسہ، اس کی بھی کوئی ڈائمینشنز ناپنا ممکن نہیں ہے کہ کس کس پہلو سے اللہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس حال میں ہوں اسے معلوم ہے، لہذا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری کیا پرابلمز ہیں یہ اسے معلوم ہے، مجھے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ، اس کا ٹرسٹ زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور جتنا انسان اس لائن کو پرسو کرے گا، یعنی ان خطوط پر اپنے ذہن کو لے کر آئے گا، تو ایک سٹیپ کے بعد اسے محسوس ہوگا کہ نہیں، ابھی بھی یہ اس پہلو سے میرے اندر کمی ہے۔ آپ وہ لائن کراس کریں گے، اگلے اسٹیشن پر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، ابھی بھی مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ اگلے سٹیپ میں جائیں گے، پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں، ابھی بھی مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جہاں پر انسان ہو اور وہاں اسے محسوس ہوگا کہ ہاں میں اس حد تک تو اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہوں، لیکن ابھی مجھ میں یہ کمی ہے، آپ اس کمی کو دور کریں، اگلے سٹیپ میں چلے جائیں، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، ابھی مجھے کمی ہے، اس معاملے میں میں پیچھے ہوں۔ تو انشاءاللہ کوئی دل بھی نو اینڈ کہ جس میں ہم میں سے کوئی شخص جو ہے محسوس کر سکے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کا حق ادا کر دیا۔ ہم انسان ہیں، ہماری ہیومن شارٹ کمنگز ہیں، لہذا ہمارا ٹرسٹ بھی انہی شارٹ کمنگز کے ساتھ ہوگا، ہمارا ایمان بھی انہی شارٹ کمنگز کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے کوئی شخص کبھی بھی نہ ایمان میں پرفیکٹ ہوگا نہ توکل میں پرفیکٹ ہوگا، لہذا یعنی ایک آن گوئنگ پروسیس کے طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کو ہمیں پرسو کرتے رہنا چاہیے، اور یہی مطلوب ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت سی اپروچز ہیں دین کی طرف، ایک تزکیہ نفس کی اپروچ ہے دین کی طرف، یعنی تزکیہ نفس تھرو تصوف۔ اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مانجے، اور ابھی جیسا کہ ذکر ہوا توکل کا کہ اسے محسوس کرے کہ اچھا اس پہلو سے کمی ہے، تو لہذا اب اس کمی کو وہ پورا کرے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اس کمی کو پورا کرے نوافل کے ذریعے سے، اس کمی کو پورا کرے کسی اور آرٹیفیشل طریقے سے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا توکل کے بارے میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تزکیے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ ایک پیاز کا چھلکا اتاریں گے تو اندر سے ایک اور چھلکا نکل آئے گا، وہ چھلکا آپ ریموو کریں گے تو ایک اور چھلکا نکل آئے گا۔ تو جیسے پیاز بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے چھلکے ختم نہیں ہوتے، اسی طرح انسان میں یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، تزکیے کا پروسیس بھی۔ دو زاویوں سے اگر آپ دیکھیں،
ایک تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو دوسری مشعل ہے، قرآن مجید بھی ایک گائیڈ ہے ہمارے لیے، لیکن قرآن مجید کی جو پریکٹیکل شیپ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو پھر قرآن مجید کا ایک مفہوم ہمارے سامنے آئے گا۔ دوسرا، انسان کے پاس وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہے۔ ہم میں سے کوئی 60 سال زندگی پائے گا، کوئی 65 سال زندگی پائے گا، کسی کو شاید 80-90 سال بھی زندگی مل جائے، کوئی شاید کل ہی اس دنیا سے چلا جائے، کسی کو آج ہی بلاوا آ جائے، وی ڈونٹ نو۔ لیکن جتنی بھی اس کے پاس مہلت عمر ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 65 سال ہے یا 80 سال ہے، اس میں دن جو ہیں وہ 365 یا 366 ہی ہیں، اور ایک دن میں گھنٹے 24 ہی ہیں۔ اب ان 24 گھنٹوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ انسان جو بھی پرائرٹیز اپنے ذہن میں طے کرتا ہے اس کے مطابق وہ ان کے لیے ٹائم الوکیٹ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے فقہائے کرام کو، جنہوں نے ہماری آسانی کے لیے سنت و سیرت سے اخذ کر کے کیٹیگرائز کر دیا، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنن مؤکدہ ہیں، یہ نوافل، یعنی اور کچھ نہ کر سکو یہ تو ضرور کرو، یہ بھی کرنے کی کوشش کرو۔ یہی ہے نا پرائرٹی کا لیول جو ہے۔ اب ہر معاملے میں جو منیمم ریکوائرمنٹ ہمیں پوری کرنی ہے وہ کیا ہے؟ مثبت طور پر جو فرائض ہیں ان کو تو لازماً ادا کرنا ہے، اور محرمات سے بچنا ہے، اور اس کے بعد ہر معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، واجبات کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے اور مکروہات تحریمہ سے بھی بچنا ہے۔ پھر ادھر ایک سٹیپ اور آگے آنا ہے تو سنن مؤکدہ کو بھی پریکٹس میں لانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو مکروہات تنزیہی ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ لیکن یہ معاملہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوگا تو وہ صحیح ہوگا، لیکن اگر ہم نے کسی ایک معاملے میں تو ہم بہت باریکیوں میں چلے گئے اور دوسرے معاملے میں ہم سے فرائض رہ گئے تو یہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اس لیے کہ فرائض کا چھوڑنا جو ہے وہ ہمارے لیے جوابدہی کا باعث بنے گا قیامت کے دن، اور اگر ہم نے کسی ایک معاملے میں نوافل کو بھی اختیار کر لیا اور وہاں ہمیں کچھ نیکیاں بھی مل گئیں، لیکن دوسری طرف سے ہمارے ذمے گناہ آ گیا فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے، واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے، تو پھر یہ بیلنس صحیح نہیں ہے۔ پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں تو آپ کو ہر معاملے میں ملے گا کہ آپ بہت دور چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کا اندازہ لگائیں تو واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس حد تک جا سکے۔ 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا آسان کام ہے کوئی؟ یعنی اس کا حساب اگر آپ لگا کے اپنے اوپر طاری کریں تو شاید وہیں پر ہم پر کب کبھی طاری ہو جائے کہ یہ کیا ممکن ہے؟ ہوا ممکن، اگرچہ پاؤں مبارک متمرم ہوئے لیکن آپ نے کر کے دکھایا ہے۔